بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحج میں بھی باب التمتع، اس میں کچھ حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. آج جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ حدیث ہے 227. ہمارے پاس نسخے میں 227 نمبر ہے، بعض نسخوں میں 287 پی ڈی ایف کے نسخوں میں. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل قرآن يحرمها ولم يزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه. باب الهدي. عن عائشة انه عمر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جی باب الهدي. عن عائشة رضی اللہ عنها قالت. یہ پی ڈی ایف میں جو ترتیب ہے وہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث اس حدیث کے بعد ہے. یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، یہ حدیث ابھی باقی ہے ہماری کتاب میں. شاید ترتیب آپ لوگوں کے پاس آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو اس حدیث کو بھی پڑھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. جی لمبی حدیث ہے. جی بالکل طویل حدیث ہے. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ويحلل ويقصر ويحلل. ايوه وليحلل. اچھا یہاں پہ ضمہ کے ساتھ ہے سے. اچھا کوئی بات نہیں. جی ثم ليحل بالحج يهدي. ايوه فمن لم يجد جی ثم ليحل بالحج واليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أشواط من 7
ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت قدم عند المقام 2 ثم انصرف فأتى الصفاء فطاف بين الصفاء والمروة 7 أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. لم يحل من شيء ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ثم هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. جی اب یہ باب الحدی پڑھنا کیسے؟ پڑھ لیں، ایک دو حدیثیں کم از کم پڑھ لیں. جی عن عائشة رضي الله عنها قالت باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت کیا شیخ وہ فتلت قلادة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جی قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها وقلدها أو أشعرها وقلدها أو قلدتها. أيوة. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فحرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ہمارے پاس كان له حلا ہے سر. چلیے کوئی بات نہیں، ہمارے نسخے میں حلالا ہے. جی وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. چلیے ٹھیک ہے، کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور باب التمتع، اس میں حدیث نمبر 227 ہے ہمارے پاس، اور بعض نسخوں میں 287 PDF کے نسخوں میں ہے. حدیث اس باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کی آیت اپنی کتاب میں نازل کی، تو صحابی کا بیان ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر عمل کیا. پھر اس کے بعد قرآن اس کی ممنوعیت کے تعلق سے ایسے نازل نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود حج تمتع سے پھر منع نہیں کیا اپنی وفات تک بھی. پھر لوگوں نے یا کسی ایک آدمی نے اپنی رائے سے کوئی بات کہی حج تمتع کے تعلق سے. امام بخاری کہتے ہیں یقال انہ عمر، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہنے والے. کیا کہے تھے کہ حج تمتع اگر کریں گے لوگ بیک وقت عمرہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، دونوں کے درمیان ایک وقفہ بھی ہو جائے گا، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید مکے کو لوگ عمرے کے غرض سے پھر سفر نہیں کریں گے، تو پھر یہاں زائرین کم ہو جائیں گے یا مکہ خالی رہ جائے گا. ایسی کوئی مصلحت بتلاتے ہیں شارحین اس قول کے شرح میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شاید مقصد بولنے کا یہ رہا ہوگا.
بہرکیف مقصد جو بھی ہو، لیکن حج تمتع چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، قرآن میں اس کی طرف اشارے ہیں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، یہ قرآن میں اشارہ ہے اس کا، اور صحیح احادیث میں بھی اس تعلق سے کافی حدیثیں ہیں. حضرت یعنی جو حضرت عمران بن حسین نے بیان کیا ہے کہ صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا. اور اسی طرح صحیح مسلم میں تھوڑے سے الفاظ بدل کر ہیں کہ حج تمتع کی آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا حج تمتع، پھر اس کی تنسیخ یا اس کے نسخ سے متعلق کوئی آیت نہیں نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ حج تمتع کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اسی طرح اس کا حکم قیامت تک باقی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کو ہی ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا. اس حدیث سے جو مستنبط ہونے والے مسائل ہیں اس کی روشنی میں یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں. جیسا کہ حضرت عمران بن حسین نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے پھر کسی کے قول کو ترجیح نہیں دی جائے گی، خواہ وہ صحابہ ہی کا قول کیوں نہ ہو. جب حدیث اس تعلق سے صریح ہو اور اس تعلق سے یہ بات وارد ہو، ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی رہا اس تعلق سے، تو پھر اسی پر عمل ہوگا، دیگر اقوال پر عمل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر جو بات ایک صحابی نے حضرت عمران بن حسین نے کہا، وَلَمْ يَنزِلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَتِهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تو یہ بات کیا ہو جاتی؟ جب قرآن میں ایک بات نازل ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا؟ اگر وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ قرآن کریم کی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا حدیث قرآن کریم کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، یعنی اس کے احکام کو منسوخ بھی کر سکتی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کوئی بات کہی ہوتی. جب نہیں کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی حکم آخری حکم رہا حج تمتع کے تعلق سے. اب اس کے بعد جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی، حدیث نمبر 228، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. تفصیل سے انہوں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تعلق سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج اور عمرہ کا فائدہ اٹھایا. تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، مطلب ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ فائدہ اٹھایا. دیکھیے اب احادیث میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اب اس میں یہ اختلاف ضرور ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا کیا وہ حج تمتع تھا یا قران تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے جو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا. تو اب یہاں پر جو حدیث میں واضح انداز میں یہ بات بیان کی گئی کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا؟ تو جو شارحین نے ذکر کیا کہ تمتع متقدمین کے پاس اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جو آدمی حج قران کیا ہے وہ بھی گویا کہ اس نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ فائدہ اٹھایا، کیونکہ جو آدمی حج قران کرتا ہے اس کی نیت بھی کیا ہوتی ہے؟ جی مشائخ، جو آدمی حج قران کرے تو وہ کیا نیت کرتا ہے؟ وہ بھی عمرہ اور حج کے ساتھ ہی کرتا ہے شیخ.
اللہ یہ کہ وہ احرام کو نہیں کھولتا ہے. جی بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جو آدمی حج قران کر رہا ہے اس نے بھی ایک ہی سفر میں دو چیزوں کا فائدہ اٹھایا ہے. اس معنی میں حج قران والے بھی تمتع کی مطلب یہ کہ فائدہ اٹھائے حج اور عمرے کا ایک ہی سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی حج اور عمرے کا ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھایا. تو یہ حج یہ تمتع کیا کا مطلب یہ کہ یہ لغوی معنی میں متقدمین کے پاس اس کا استعمال رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج قران کیا یہ بات تو واضح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احرام میں باقی رہے. تو پھر اگر یہ کہہ دے کہ حج تمتع کیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کر کے اپنے آپ کو حلال نہیں کیا مطلب یہ کہ حلال نہیں سمجھا اور ساری چیزیں برابر جو احرام کی حالت میں پابندی کی جاتی ہیں وہ ساری چیزوں کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. تو پھر یہاں اگر تمتع کا معنی یہاں لغوی اعتبار سے تمتع نہ لیں گے تو پھر یہ سارے احادیث کے مفاہیم کو جوڑنے میں جمع کرنے میں تطبیق دینے میں دشواری آئے گی. لیکن اگر آپ اس طرح تمتع کے لغوی معنی لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا کا مطلب یہ کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں کا فائدہ اٹھایا یہ لغوی معنی میں ہے. تو رہی بات اگر فقہی اصطلاح کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج کیے تو یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا. جی مشائخ قران ہی کیا شیخ. جی بالکل قران ہی کیا. تو یہاں پر جو ابتدائے حدیث میں جو بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں کا فائدہ اٹھایا یہ معنی ہوگا. جی جی ٹھیک ہے نا مشائخ. تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑے گا ورنہ جو ہے جہاں احادیث میں تطبیق دینے کی ضرورت پڑے گی وہاں پر ورنہ پریشانی ہوگی کہ یہ کیسے دونوں کے درمیان تطبیق دیں گے یا جمع کریں گے. چلیے اس کے بعد یہاں پر مزید شرح کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے ہی یعنی مدینہ کی جو میقات تھی وہیں سے لیے مکے میں خریدے نہیں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز کیے سفر کا فأحل بالعمرة ثم أحل بالحج. اب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلے عمرے کا ارادہ کر کے نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا عمرے کی نیت سے آپ نے احرام باندھ لیا. پھر آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ آپ حج اور عمرے کا پھر یعنی دونوں کا آپ احرام دونوں کی نیت آپ کریں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے انہوں نے کہا فأحل بالعمرہ بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ سے روانہ ہو گئے. جب آپ یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے اور حج دونوں کا آپ نے احرام باندھا. ثم احل بالحج اسی لیے تراخی کے ساتھ ثم کے ساتھ ذکر کیا گیا. اب لوگوں کا حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس کے تعلق سے ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے حج تمتع کیا یا آپ یوں کہیں کہ تمتع کیا عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ لوگوں نے احرام باندھا. یہ بھی لغوی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کو لغوی معنی میں ہی رکھیں تو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کی عبارت دیکھیے تفصیل بیان کر رہی ہے فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَن تَمَتَّعَ. لوگوں میں بعض لوگوں نے حج تمتع کیا فَسَاقَ الْهَدْيَ مِن ذِي الْحُلَيْفَةِ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ يُهْدِ. اچھا دیکھیے یہ بھی اگر لغوی معنی میں ہی رکھیں تو صحیح ہے کیونکہ یہ لوگ جو بھی حج تمتع کیا کہتے ہیں حج تمتع کیے تھے تو وہ لوگ تو قربانی کا جانور نہیں لائے تھے. اسی لیے فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَن تَمَتَّعَ فَسَاقَ الْهَدْيَ مِن ذِي الْحُلَيْفَةِ.
جن لوگوں نے بھی ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ لے لیا تھا تو ان کا حج کیا ہوا بالآخر؟ جی مشائخ. تو قران ہی ہوا، ہاں قران ہی ہوا. ہاں حج قران ہوا. تو پھر اگر یہاں پر بھی لغوی اعتبار سے فکان من الناس من تمتع کا کیا معنی لیں گے؟ تو قران کا ہی معنی لیں گے شیخ. قران کا معنی یعنی کہ لوگوں نے فائدہ جی اٹھا لیا حج اور عمرے کا ایک ساتھ، یہ اس معنی میں، بالکل جی لغوی معنی بالکل. میں تمتع ہوا یہ. ٹھیک ہے، جی کیونکہ اس کے بعد جی کی عبارت ورنہ جو ہے پھر نہیں بن پائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ فساق الهدي من ذو الحلیفہ بالکل صحیح. ومنهم من لم يهدي، کچھ لوگ نہیں لائے تھے، تو پھر جو لوگ نہیں لائے تھے ان کے تعلق سے تو بات بن جائے گی. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قال للناس، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچ چکے تو پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہیں وہ لوگ اپنے احرام کو نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، اور جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہیں تو وہ لوگ طواف کریں گے، سعی بھی کریں گے، اور قصر کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو حلال سمجھیں گے. پھر جب حج 8 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ ہو اس وقت پھر یہ لوگ حج کا احرام باندھیں گے اور قربانی کا جانور پیش کرنے کی استطاعت ہو تو قربانی کا جانور پیش کریں گے، ورنہ اگر استطاعت نہ ہو، نہ پائیں استطاعت ہونے کے باوجود، تو پھر یہ لوگ 3 دن حج کے ایام میں اور 7 دن جب یہ لوگ واپس اپنے گھر پہنچ جائیں اس وقت یہ لوگ روزے رکھیں گے. تو اس طرح ان کا حج تمتع ہو جائے گا. تو بالاختصار یہاں پر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ لوگ کیا کیے ہیں، حج کی کون سی قسم مکمل کیے؟ کچھ لوگ حج تمتع کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جی واضح انداز میں فرمایا من کان منکم قد اہدا، جو لوگ لائے ہیں تو پھر یہ لوگ اپنے احرام میں باقی رہیں گے تو پھر یہ لوگ حج قران کیے ہیں، اور جو لوگ نہیں لائے جی تھے جی جی. تو ان کو آپ نے حلال ہونے کا حکم دیا. تو یہاں پر کیا ہو گیا، حج تمتع بھی کچھ صحابہ نے کیا، حج قران بھی کچھ صحابہ نے کیا. ومن لم یجد ہدیا فلیصم، یہ بات تو جی مکمل ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو آپ نے طواف کیا، رکن یمانی کا استلام کیا، واستلم الرکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو یہاں آپ نے طواف کیا اور استلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو شوط ہیں ان کو رمل کے ساتھ یا خب کے جو الفاظ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چکر کاٹے کعبے کے. پھر بقیہ 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام چلن چلی، ورکع حین قضى طوافه بالبیت عند المقام رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف جب یہاں سے واپس ہوئے، طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس آئے، وہاں آپ نے صفا مروہ کی سعی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے، اپنے احرام میں باقی رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنا احرام نہیں کھولا، اور جو بھی محظورات احرام تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دور رہے. اب جب آپ نے یوم النحر کو اپنے قربانی کا جانور ذبح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مینا کے میدان سے واپس مکہ پہنچے تو آپ نے وہاں پر پھر کعبۃ اللہ کا طواف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی. وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ. جب آدمی حج کیا کہتے ہیں مینا کے میدان سے واپس آ کر جو طواف کرتا ہے تو اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں یا طواف حج کہتے ہیں، اور جب سعی کریں گے تو وہ بھی سعی حج ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ سارے یہ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح عمل کیا. یہ جو لوگ بھی قربانی کا جانور لائے تھے، جو لوگ نہیں لائے تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کیے. تو حج تمتع کرنے والے بھی طواف افاضہ کریں گے اور سعی بھی کریں گے. تو طواف
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے 2 طواف، ایک تو جب آئیں گے عمرے کے لیے تو اس صورت میں ایک طواف، جب حج کر رہے ہیں تو اس صورت میں ایک طواف، جب عمرہ کے اس وقت کی ایک سعی، اب حج کر رہے ہیں اس کی ایک سعی. یہ ہو گئی بات تمتع کرنے والوں کی. اور قران والوں کا بھی معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہاں پر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو آپ نے طواف بھی کیا، سعی بھی کی. یہ ہو گئی عمرے کا طواف اور عمرے کی سعی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس پہنچ کر طواف افاضہ کیا، طواف حج اور اسی طرح سعی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو یہ ہو گئی حج کی سعی اور حج کا طواف. تو اسی طرح جو لوگ قران کرتے ہیں ان کے اوپر بھی 2 طواف 2 سعی ہوں گے، اور تمتع کرنے والوں پر بھی 2 سعی 2 طواف ہوں گے. چلیے. شیخ جو جو طواف وداع بولتے ہیں اس وقت جو ہے نا سعی نہیں کرتے ہیں، پہلے سعی ہو چکی ہے تو اب نہیں سعی کرتے، اس کا مطلب کیا شیخ؟ طواف وداع کے وقت طواف وداع کے وقت چلیے کہتے ہیں کہ پہلے سعی ہو گئی ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا بول کر. جی وہ آئے گی طواف وداع کی بحث انشاءاللہ، وہ آئے گی تو پھر میں اس وقت اس کا ذکر کر لیتے ہیں. اچھا. اب چونکہ یہاں یہ میٹنگ بالکل جی ختم جی جی ہونے جا رہی ہے تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا بالکل اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر طواف وداع کی بحث آئے گی ضرور، کیونکہ یہ بالتفصیل ہے نا. طواف وداع تو بالکل ایک دم انشاءاللہ انشاءاللہ. آخر میں اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے، تو یہاں پر یہ بات ہو گئی. جی 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 اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث ہے اس سے کیا مسائل مستنبط ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لغوی اعتبار سے وہ تمتع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ گویا کہ یہاں پر فائدہ اٹھا لیا اسی ایک سفر میں. اور اس کے بعد اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کا جانور لے کے جانا چاہیے، اس کا جواز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے. اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حج کو فسخ کر کے عمرہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی میں ذکر کر دوں، جیسے گزشتہ حلقے میں یہ بات ہماری غیر واضح تھی کہ اگر کوئی آدمی حج قران کرنا چاہ رہا ہے تو وہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے آئے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے. اگر نہ لائے ساتھ میں، مکے میں آ کر خرید لے تو بھی کیا ہوگا اس کا حج قران. کیا مشائخ حج قران ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر وہ مکے میں آ کے بھی اپنے لیے قربانی کا جانور خریدے تب؟ جی آپ بھی بتائیں شیخ، اگر کسی کو کفیل بنا دیتا ہے ہاں. اسی کے پاس لے کے وہ رکھ دیتا ہے تو بھی وہ ہو سکتا ہے، ایسا بول کر بتائے تھے آپ جی مجھے. جی بالکل. تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حج قران کرنے والے کو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لانا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ضروری نہیں قرار دیا کہ جو ہے حج قران کرنے والا لے کر ہی آئے، اگر نہیں لائے گا تو پھر اس کا حج قران نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات یہ شرط کے طور پر یہ نہیں کہی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور اگر کوئی لاتا ہے تو یہ مستحب ہے، اگر نہ لائے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یہاں سے خود خرید سکتا ہے مکے سے، یا کسی اور کو بھی کفیل بنا سکتا ہے اس چیز کے لیے. اور اسی طرح جو لوگ بھی قربانی کا جانور لے آئیں گے ان کے لیے حج کو عمرے کے لیے فسخ کرنے کی اجازت نہیں ہے. واضح ہے نا مشائخ؟ جی 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 واضح ہے، ہاں، واضح ہے. وہ صرف وہ لوگ فسخ کریں گے جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے. اور اسی طرح شروع کے 3 طواف ہی میں رمل ہوگا، اس کے بعد کے 4 چکر وہ عام چلنے کی طرح چلیں گے، اور عام جس طرح آدمی چلن چلتا ہے اپنی مشیاء عادیہ اسی طرح وہ بقیہ 4 چکر چلے گا. اب یہ طواف افاضہ یہ رکن ہے، حج کا بڑا رکن ہے، اور یہ یوم النحر کے دن ہونا چاہیے، اور افضل یہ ہے کہ یہ
رمے جمار کے بعد ہو تو یہ زیادہ افضل ہے. اگر اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. طواف افاضہ کے بعد آدمی جو ہے بالکل پوری طرح حلال ہو جاتا ہے اور سارے محظورات احرام اس پر ختم ہو جاتے ہیں. جی اس کے بعد یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم لوگ دوسری شیخ حدیث. ایک حدیث میں تھوڑا سا ٹکڑا آیا تھا کہ اگر وہ پورے اشواط پر عمل کرے گا تو بھی کوئی حرج نہیں، بول کے صحیح ہے شیخ؟ نہیں، اشواط تو صرف شروع کے 3